السلام علیکم۔ قطر میں قومی اداروں اور ایئرپورٹ کا سودا کرنے کے بعد امپورٹڈ وزیر اعظم وطن واپس پہنچ گئے ہیں تو سیدھے سیلاب زدگان کے جا پہنچے۔ وہی سیلابی زدگان جو 2 مہینوں سے حکومتی بے حسی اور اپنے بے بسی پر اڑے رہے ہیں۔ میاں صاحب نے ہیلی کاپٹر میں 10-12 بوریاں رکھ کے وہاں پہنچ گئے۔ سیلابی علاقوں میں ہیلی کاپٹر سے پرواز کی، شوٹنگ کے لیے کیمرامین کو کیمرہ آن کرنے کو کہا اور ایکشن شروع ہوا۔ سب دروازے کے قریب آئے اور ایک شخص کی مدد سے سامان نیچے پھینکا۔ بھوک سے مرنے والے لوگ، گھر سے بے گھر، کھلے آسمان تلے منتظر لوگ امدادی سامان دیکھ کر بھاگ پڑے۔ اوپر سے 1-2 بوریاں پھینک دی اور ہیلی کاپٹر چل پڑا۔ دروازہ بند کیا اور امپورٹڈ وزیر اعظم سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر اس ملک کی اشرفیہ اور عام غریب لوگوں کے درمیان واضح فرق رکھتا ہے، لیکن دونوں کی ذہنی عکاسی کرتا ہے۔ بلاول کی پپو نے اپنی زمین بچانے کے لیے سیلابی ریلا عوام پر چھوڑ دیا، پھر ان کا خاوند عوام میں پہنچے غریب لوگوں کی مدد کو دیکھ کر وڈیرے لوگوں کے گرد جمع ہو گئے۔ 50-50 کے کچھ نوٹ لوگوں کو دیے۔ ایک دوسرے کو دھکے دے کر لوگ 50 روپے لینے میں کامیاب ہو گئے اور پھر وڈیرا صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ایک وہ حاکم تھا جو لوگوں کو عزت سے کھانا دیتا تھا، لوگوں کے برابر بیٹھ کر وہی کھانا کھاتا تھا۔ فٹ پاتھ پہ پڑے لوگوں کو اے سی والے کمرے دیے، لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائش دیا۔ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا فلاحی پروگرام بغیر کسی بڑک اور تشریح کے عواموں تک پہنچایا، لوگوں کو کبھی ذلیل نہیں کیا۔ آج یہ کمظرف ٹولہ ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ کرونا کے دنوں میں خان تھا، کرونا بھی آیا، سب چیزوں کا مقابلہ بھی کیا، پوری دنیا سب کچھ بند کر رہی تھی تو اس وقت اکانومی کو اوپر تک پہنچا دیا، ایک ہسپتال کو 1 ہفتے میں کھڑا کیا۔ اب بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ عمران خان ہی ہے۔ اس وقت مجھے برا نہیں لگ رہا کہ مسلط حکمرانوں کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ متاثرہ علاقوں میں جاؤ، لیکن خان کے پیچھے سب پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لوگ اسے امید باندھتے ہیں، اسے اپنا سمجھتے ہیں، لیکن اس سب کے درمیان کوئی یہ نہ بولے کہ ہمارے پہ مسلط کردہ وزیر اعظم ایک آشیانہ وفد لے کر قطر گیا ہوا تھا، جہاں قومی اثاثوں کا سودا کیا ہے کہ قطر کے کمپنیوں نے ان کو خریدا ہے۔ یہ بھی افواہ ہے کہ 25 ستمبر تک نواز شریف کو لندن چھوڑنا ہے۔ اگر پاکستان میں حالات سازگار نہ محسوس ہوئے تو ان کا اگلا رہائش گاہ قطر ہوگا۔ قطر کے دورے پر آنے والے اخراجات کا کوئی حساب نہیں دیا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس وقت 25 لوگوں کی وفد کے ساتھ بیرونی دورے پر ہے۔ بلاول بھی پاکستان میں ٹکنا پسند نہیں کر رہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ زرداری بھی اس وقت دبئی میں ہے۔ سندھ حکومت کو فوٹو شوٹ سے فرصت نہیں ملتی اور وفاقی حکومت اس وقت ساری کی ساری ملک سے باہر ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق پاکستان میں 2030 تک سالانہ 23 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہر سال 7 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہوتے ہیں۔ سیلاب زلزلے کی طرح ایک قدرتی آفت ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے شدید بارش کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سیلاب ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کی پیشگوئی ہفتوں قبل ہو جاتی ہے۔ اس وقت سندھ کی 50% زمین زیر آب ہے، جس میں 1 فٹ سے لے کر 10 فٹ تک پانی کھڑا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔